أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکرون. فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں تو تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کے. ثم تتفکروا، پھر سوچو بچار کرو. ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس صاحب کو، اس ساتھی کو جنون تو نہیں. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تمہیں عذاب آنے سے پہلے پہلے. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر، اس واعظ پر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہارے لیے. ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ پر ہے، میرا معاوضہ تو اللہ پر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، بے شک میرا رب تو حق کو ڈالتا ہے، حق کو غالب کرتا ہے، اور وہ غیبوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، حق آ چکا ہے اور باطل وہ ہے جو ابتدا کے اندر بھی نہیں رہا اور بعد کے اندر بھی نہیں رہا. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو بس بے شک میری گمراہی مجھ پر ہی وبال ہوگی. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور ہوں بھی ہدایت پر، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے. اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، قریب ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ ملاحظہ کریں اس وقت کو تو آپ حیرت میں ہوں گے جس وقت یہ کفار گھبرائے ہوئے ہوں گے. پس پھر یہ
نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی ان کے لیے، اور یہ پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 51 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے باطل اقوال کا رد فرمایا۔ مشرکین کے جھوٹی باتیں جو تھیں کہ وہ کبھی تو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہتے کہ یہ محض اس مقصد سے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ یہ تمہیں ان ہستیوں کی عبادت سے ہٹا دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے، تمہیں اس طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور کبھی کہتے کہ یہ قرآن جادو ہے، قرآن کو جادو کہہ دیتے اور نبی کو جادوگر کہہ دیتے، اور کبھی جو ہے وہ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ گھڑ لیا خود۔ تو طرح طرح کی ان کی باطل باتیں تھیں، اللہ نے ان سب کا رد فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرنے کے حق میں، گفتگو کرنے کے بارے میں کچھ تلقینیں فرما رہے ہیں، سلیقہ اور گفتگو کا طریقہ بتایا کہ میرے پیغمبر آپ کہیے انما اعظکم بواحدہ، میں تو تمہیں صرف ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے حق میں دو دو ہو کے ایک ایک ہو کے سوچو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوچو ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کیا واقعی جس کو تم مجنون کہتے ہو، جس کو دیوانہ کہتے ہو، واقعی تمہارا وہ ساتھی دیوانہ ہے، واقعی تمہارا وہ ساتھی مجنون ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اس لیے کہ جب شور و غل ہو اور بہت زیادہ رش ہو، بھیڑ ہو، وہاں پر سوچنے کا موقع نہیں ملتا، تو تم الگ تھلگ ہو کر یہ بات سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ جس کو تم جادوگر کہہ رہے ہو، جس کو تم دیوانہ کہتے ہو، کیا اللہ کے در پر جھکنے کی ترغیب دینا اور غیر اللہ کے در سے ہٹانا، زنا چوری سے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ دیوانہ پن ہے؟ تم جو مجھے دیوانہ کہتے ہو، میں نے کون سی ایسی دیوانگی والی کوئی باتیں کی ہیں؟ میں تو تمہیں محض ڈراتا ہوں آنے والے عذاب سے۔ کیا آنے والے عذاب سے ڈرانا دیوانہ پن ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا، تلقین فرمائی میرے پیغمبر اس طرح تبلیغ کی، اس طرح سوال کیجیے ان سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کے پیغمبر کا جو
اعلان تھا، پیغام تھا، اس کے انکار کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو وہ دیوانہ کہہ رہے تھے، حقیقت میں وہ اللہ کے پیغمبر کو صحیح مانتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ دیوانہ نہیں ہے، اس چیز کا اعتراف وہ پہلے کر چکے تھے۔ اسی آیت کے تفسیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد خفیہ طور پر چھپ چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری نا کہ میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے، اب نبوت کا اعلان ظاہراً کرنے لگے ہیں سب کے سامنے، اور سب کو دعوت دینے لگے، اعلانیہ دعوت۔ پہلے چھپ چھپ کے دعوت تھی، خفیہ دعوت، اب اعلانیہ دعوت۔ اللہ کے پیغمبر صفا پہاڑی پہ آتے ہیں اور کپڑا لہراتے ہیں، یا صباحا، یہ وہ الفاظ عرب اس وقت بولا کرتے تھے جس وقت کوئی بڑا عجیب، کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا اور سب کو اکٹھا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے نام لینے شروع کیے، اے عدی، اے فلاں قبیلہ، اے فلاں قبیلہ، سارے اکٹھے ہو گئے، آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیار ہے، بالکل شام کو یا صبح کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے ہمارے اندر 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، آپ کی زندگی بالکل سفید کپڑے کی طرح داغ سے صاف ہے، کوئی داغ نہیں آپ کی سیرت پر، کوئی زندگی میں آپ کی جو ہے وہ کوئی داغ نہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں اور بڑے دانشور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی تو عرب کو پتہ تھی، جس وقت حجر اسود کو نصب کرنا تھا اس موقع پر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دانشور اور کتنے ذہین ہیں۔ تو سب نے اعتراف کیا اور کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے تو واقعی لشکر ہے۔ چنانچہ آپ کو صادق مانا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر مجھے سچا مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، تو پھر اعتراف کرو اور کہو، اقرار کرو، پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہا کہ اس کلمے کا اقرار کر لو۔ جو لوگ صادق و امین کہنے والے، محبت اور پیار کرنے والے اور سب سے قریبی لوگ، بلکہ سگا چچا پتھر اٹھاتا ہے اور آپ کے چہرے انور پر مارتا ہے اور کہتا ہے ہلاک ہو جائے تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا، تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ پتھر لگا، خون
کہ فوارے نکلنے شروع ہو گئے آپ کے چہرے سے. یعنی وہ جو صادق و امین مان رہے تھے، اعتراف کرتے تھے، فوراً انہوں نے القابات بدلنے شروع کر دیے. کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. آپ کو پتھر لگا، اللہ نے وہی فرمائی میرے پیغمبر پتھر مارا ہے آپ کے چچا نے، آپ کو جواب نہیں دینا، اس لیے کہ جواب ہم خود دے رہے ہیں. جواب عرشوں سے اللہ نازل فرمایا. اور سورہ لہب اللہ نے قرآن مجید کی سورت نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، جو الفاظ اس نے آپ کے لیے بولے ہیں، جو بد دعا اس نے آپ کے لیے کی ہے، میرے پیغمبر عرشوں سے ہم اعلان کرتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ فرمایا کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، پہلے تم مجھے صادق و امین کہتے تھے، اب میں دیوانہ کیسے ہو سکتا ہوں، اب میں مجنوں کیسے ہو سکتا ہوں، جب میں تمہیں عذاب سے بچانے کی جو ہے ہمدردی کے صورت کے اندر آپ کے سامنے ہوں، خیر خواہ ہوں آپ کا، تو پھر میں کیسے دیوانہ ہوں. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. یہ دوسری تلقین. فرمایا میرے پیغمبر ما سألتکم من اجر فہو لکم، میرے پیغمبر انہیں کہیے سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے جو تم سے اجرت لی ہو، کوئی معاوضہ لیا ہو، فہو لکم، اپنا واپس لے لو. اللہ کے پیغمبر نے اجرت تو لی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نبی جب دعوت دیتا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے، تو اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ سورہ شعراء کے اندر فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی اور اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس لیے کہ میری اجرت کس کے ذمے ہے، میرا معاوضہ اور میرا صلہ اس دعوت کا، اس تکلیف کا اور اس محنت کوشش کا صلہ مجھے اللہ نے دینا ہے، تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا. اور نبی کبھی بھی کسی اپنے جو ہے وہ قوم والوں سے اجرت نہیں مانگا کرتا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، مجھے اس پر کوئی پیسے دو، نہیں. تو چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں نے کوئی اجرت لی ہو تو اپنی لے لو واپس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفی فرمائی، میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ، اس لیے کہ میرا معاوضہ تو اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے. اور سورۃ الفرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل، اللہ کے پیغمبر، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میرے پیغمبر انہیں کہیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. سورۃ الفرقان، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 57، پارہ نمبر 19، صفحہ 439، صفحہ 439، سورۃ الفرقان آیت نمبر 57. قل ما اسألکم علیہ من اجر، میرے پیغمبر انہیں کہیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر من شاء ان يتخذ، ہاں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک، اپنے رب کا رستہ اختیار کر لے،
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اس رستے پر آ جاؤ جو رب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، فرمایا اور وہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی کہیے، یہ تیسری تلقین کہ میرے پیغمبر یوں کہیے کہ ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب یقذف بالحق، وہ حق کو غالب کر کے رہتا ہے، حق کو باطل پر ڈال کے رہتا ہے۔ یقذف، یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، کوئی چیز پھینکنا، ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو غالب پر ڈالتے ہیں، اور حق چھپ جو ہے وہ اوپر آتا ہے، غالب ہوتا ہے، اور باطل چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ علام الغیوب، اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یوں کہیے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ہی بے شک، پکی بات، باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ جہاں حق آ جائے پھر باطل ٹھہرتا نہیں، اس لیے میرے پیغمبر آپ حق سناتے رہیں، آپ حق پہنچاتے رہیں، دیکھنا پھر باطل بھاگے گا۔ یہ اللہ کی عبادت حق ہے، اور اللہ کے سوا کسی حجر کی، کسی شجر کی، کسی سورج، چاند، ستارہ، کسی ولی کی، کسی نبی کی، گھوڑے کی، گائے کی، قبر کی، کسی کی بھی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو وہ باطل ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اللہ کی عبادت کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ یہ قبروں کو پوجنا چھوڑ دیں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کے پجاری بن جائیں۔ یہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی کہیے، یہ پانچویں تلقین کہ حق آ گیا اور باطل وہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ جو ہے وہ شروع سے تھا نہ اب رہے گا۔ ہاں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہو گئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوتا ہے، بیت اللہ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور 360 بت لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر چھڑی کے ساتھ ان کو ہٹاتے جاتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں، اور یہ آیات ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور ساتھ ساتھ پتھروں کو گراتے جا رہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی کہیے کہ بے شک میں گمراہی پر ہوں اگر تو فانما اضل علی نفسی، تو میری گمراہی کا وبال مجھے ہونا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوم والوں کو کہتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ جو تمہارے بت جو تم نے لٹکائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے حاجت روا، مشکل کشا، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، اولاد دینے والے نہیں، یہ روزی دینے والے نہیں، اس لیے انہیں چھوڑ دو۔ تو آگے سے قوم والے کہتے کہ تم ان کی گستاخیاں کرتے ہو، تم اللہ کے نیک بندوں کی گستاخیاں کرتے ہو، تم ہمارے معبودوں کو جھٹلاتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم بھٹک گئے ہو، تمہیں اس کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں ان کو غلط کہنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہوں تو پھر گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور واقعتاً میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ پر وحی فرمائی اور مجھے سیدھا رستہ بتا دیا۔
اور بتایا کہ میرے پیغمبر یہ حق ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ انہو سمیع قریب، اور وہ اللہ سننے والا ہے، قریب ہے، وہ اللہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم کافی لوگ تھے، ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے اترتے، بلند جگہ پہ چڑھتے اترتے، جب ہم کسی بلند ٹیلے پر یا کسی اونچائی والی جگہ پر چڑھتے تو سارے لوگ بلند آواز سے کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بلند آواز سے کہتے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، فرمایا جس کا نام تم لے رہے ہو وہ بہرا بھی نہیں، وہ غائب بھی نہیں، وہ تمہاریاں سنتا بھی ہے اور ہر وقت تمہارے پاس ہے، وہ قریب ہے، اس لیے بلند آواز سے نہ بھی کہو، آہستہ آواز سے بھی کہو، تب بھی وہ تمہاری سنتا ہے۔ انہو سمیع قریب، کیونکہ وہ سننے والا ہے، قریب ہے، وہ سننے والا ہے، قریب ہے، وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے نا۔ انہو علیم بذات الصدور، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، آ گئی نا اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ میرے خاوند نے زہار کر لیا، کوئی حل نکالیے، فرمایا میرے پاس کوئی حل نہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی شریعت نے مجھے حال بتایا۔ لڑنے لگی، جھگڑنے لگی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کہاں جاؤں، کوئی حل بتائیے، آپ نہیں بتائیں گے تو میں کہاں جاؤں گی، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال جھگڑتے جھگڑتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اسے پکڑ کے باہر بٹھا دیا کہ جب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس حل نہیں ہے تو کیوں جھگڑ رہی، غصے ہوئی باہر آ کے بیٹھ گئی، دل ہی دل میں اللہ سے کال ملا لی اور اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ فرمایا کہ جس وقت اللہ کے حضور اس نے آنسو بہائے نا، قد سمیع اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کر دیا اور اپنے پیغمبر سے کہا قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فیہا، میرے پیغمبر وہ باہر بیٹھ کے ہم سے باتیں کر رہی تھی، اس کی آواز آپ کو نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ساتھ ہی کمرے کا دروازہ باہر بیٹھی ہے، کمرے کے اندر حضرت عائشہ ہیں، نبی علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر بھی نہیں سن رہے، حضرت عائشہ کو بھی آواز نہیں آ رہی، لیکن کس نے سن لی؟ اس لیے کہ انہو سمیع قریب، وہ سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ اپنے خامد کے حق میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، ہم نے اس کی باتیں سن لی ہیں، اس لیے میرے پیغمبر ہم حکم نازل فرما رہے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے بیوی سے زہار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہیے کفارہ دیں، کفارہ پورا کریں اور آپس میں دونوں مل سکتے ہیں، اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہو سمیع قریب، اللہ کو جب بندہ دل سے خلوص دل سے پکارتا ہے، بلند آوازیں نہ بھی ہوں تو اللہ سنتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، میرے پیغمبر اب تو یہ مانتے نہیں ہیں کفار ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کاش آپ اس وقت دیکھیے ان کو جس وقت یہ گھبرائے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، اور انہیں فرمایا پھر نہ نکلنے کی کوئی صورت نظر آئے گی، نہ بھاگنے کا کوئی رستہ ملے گا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور یہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔